سارے اپنا کام چھوڑ کے نا ادھر، ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی اے نا اسلامک اسٹیٹ مسلمز دی امپائر کھڑی ہو رہی ہے بھائی، رومن امپائر تے پرشین امپائر گئی اور پریکٹیکلی جا چکی اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا. ہمیں وہ لوگ بھائی جیسے شریف بھائی مشورے دیتے تھے جناب آپ جا کے نا وہ ایک کراچی میں پروگرام کریں، ایک لاہور میں کریں. میں کہا نہیں بھائی، اسی طرح وہ کہتا نا یہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا. میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر. بخاری مسلم کی حدیث ہے قرب قیامت میں ایمان مدینے میں ایسا لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے بل میں لوٹ آتا ہے. حضور نے ایمان کو بل میں لوٹنے سے تشبیہ دی ہے. وہ بعض عیسائیوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ بھی تمہارا نبی ایمان کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دے کے، کہ نہیں، سانپ کی اس عمل سے تشبیہ دی ہے، سانپ کے ساتھ نہیں. کہ سانپ اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے اپنے بل میں، اس طرح ایمان جس نے بچانا ہوگا نا تو اس کے لیے بل قرب قیامت میں مکہ مدینہ ہوگا. تو ہماری یہ جو دار ارقم ہے نا اکیڈمی، دار ارقم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو مکہ شریف نہیں جانے دیتے تھے، انہی کے باوجدات ہیں نا. تو یہ ہمیں مسجدوں میں نہیں جانے دیتے، ہم نے اپنا دار ارقم کھول لیا. نبی علیہ السلام بھی دار ارقم میں تبلیغ کرتے تھے. تو یہ دار ارقم جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ اسے اصحاب کہف کا غار کہہ لیں جسے ہم ولید بھائی کہتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، ہم اپنا ایمان بچا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسامہ بھائی ہمیں مشورے دیتے تھے کہ جناب آپ لاہور میں کریں. میں نے کہا نہ بھائی نہ، ضرورت ہی نہیں ہے. چپ کر کے کھڈ میں بیٹھو، اور لاہور میں کسی حال میں نہیں، لاہور میں جتنے ان کے فرقوں کے لوگ آباد ہیں ان کے گھروں میں ان کی بیٹھکوں میں گھس کے ان کے بچوں کے موبائلوں میں چلے جاؤ، جب وہ اکیلے بیٹھ کے چھپ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں اور ان کے ابا جی کو پتہ بھی نہ ہو. یہ کمال ہے یا لاہور میں الحمرا حال میں لیکچر ڈیلیور کرنا اور اس کی ایک ویڈیو بنا لینا، بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہو وہاں پہ ہوا ہو. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ پلیٹ فارم دعوت حق، اس کی جو دعوت حق کی طاقت، میں نہیں کہتا ہماری طاقت ہے، وہ اسی پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا ہے، اور ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے واللہ انہوں نے تو عزت یہ ویل کی تھی اسی بنیاد پہ. آپ کسی بزرگ کی عالم دین کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار اس کو قرآن حدیث کا علم ہے، اور اگر وہ قرآن حدیث کا دشمن ہو، نہ خود پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے، اور الٹا کہے کہ جو ڈائریکٹ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، وہ عزت کے قابل رہ جائے گا. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جناب جن بزرگوں کے ذریعے آپ تک یہ قرآن و حدیث پہنچے آپ ان کا احترام نہیں کرتے. سر میں کرتا ہوں، میں ان بزرگان دین کا بھی احترام کرتا ہوں، میں ان انگریزوں کا بھی احترام کرتا ہوں جن کے پرنٹنگ پریس پہ اتنی کلرڈ بک دارالاسلام نے چھاپی ہے. اگرچہ میں ان انگریزوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بزرگوں میں اکثر گستاخانہ عبارتیں ہیں. تو صرف بزرگوں کا نام نہ لیں کہ کتابیں انہوں نے بچائی ہیں، نہ، آپ کے بزرگوں پہ ہوتا تو 8-10 ہی بخاری کے نسخے ہوتے. یہ تو انگریز کا کمال ہے، اس نے پرنٹنگ پریس آپ کو دی ہے تو آج گھر گھر میں بخاری موجود ہے. یہ انگریز کا کمال ہے کہ یوٹیوب دی ہے اور جناب اپلیکیشنز اسلام 360 یا مکتبۃ شاملہ بنے ہیں، ایزی قرآن و حدیث بنے ہیں. اس میں آپ کے بزرگ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ایک گھڑی نہیں بنا سکے جس میں آپ نماز کا ٹائم سیٹ کر سکیں. تو اب آپ اس طرح کریں، انگریزوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، ان کے آگے اونچا سانس لینا چھوڑ دیں، ان کا احترام شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے دین آپ تک پہنچایا نا، کنٹریبیوشن ہے. تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار، جب ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں، بے شک انہوں نے خدمت کی ہے. تو یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کے قرآن و حدیث سے ثبوت تو سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں محمد بن قاسم اگر آل امیہ سے تھا تو اسلام پھر کیسے یہاں پہنچا ہوگا؟ اگر اس نے، میں کہتا ہوں جی اگر وہ اسلام لے کے بھی آئے تو اس سے اس کی غلط چیزیں غلط ہی رہیں گی. حجاج ابن یوسف نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک یروشلم میں بنوایا ہے، تو ہزاروں صحابہ کو بھی تو قتل کروایا ہے انکلوڈنگ عبداللہ ابن زبیر. تو آپ وہ کام اپنی جگہ، برائی اپنی جگہ. اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور ان کی مت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. سر آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہندوؤں کو، جن میں ہندوؤں کے پنڈت بھی شامل ہیں، آن کیمرہ کلمہ پڑھایا. تو یہ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ مان لیا ہے شیخ الہند، غوث وقت؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ عقیدے تو صحیح نہیں نے. تو سر تواڈے بھی، تواڈے بابے نے عقیدے بھی ٹھیک نہیں نے. کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ جو آپ بات کریں گے، جو آلو آپ ہمیں فٹ کریں گے، آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کو فٹ ہو رہا ہوگا. تو آپ نے اگر ہماری بات پہ آنا ہے تو آئیں. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے
کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک بابے راستے سے نہیں ہٹتے امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے نا، وہ یہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے بابے قائم رکھتے ہوئے امت میں اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کے ماننے والے کیسے ان کو ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں؟ جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے الٹ ہے، پہلے اپنے آپ سے دستبردار ہوں اور دوسرے کو بھی چھیڑیں، ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی بھی ٹھیک نکل آئے۔ اور مولانا اسحاق صاحب کیا کہتے تھے؟ احمد زابی رحمۃ اللہ علیہ، علی تھانوی بھی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، فلانا بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب ہم کہتے ہیں یار یہ عقیدوں میں خرابیاں موجود ہیں، وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، خدمات بھی ہیں، اس سے امت کو جوڑا جائے۔ امت کبھی نہیں جڑے گی، اس لیے کہ وہ دونوں رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو لوگ مولانا اسحاق کی بات مانیں گے یا احمد بریلوی صاحب کی؟ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں، اور اجماع ہے ان کے اوپر، اور وہ عام علماء دیوبند نہیں، اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اسماعیل امبیٹوی، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ تو تلوار ظاہر ہے ساروں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں لکھی گئی، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک مفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، اور اس میں لکھا انہوں نے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ کام بھی ختم۔ سر بابوں کو چھوڑیں گے تب کتابوں پہ اتفاق ہوگا، کتابوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے، بابوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹس آل، ورنہ یہ آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ اور سر پریکٹیکلی ہم نے یہ اتفاق کروا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایسا اتفاق کرایا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالفین نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے۔ اتنا بڑا اتفاق آپ نے دیکھا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیثوں کی ویڈیوز چڑھ رہی ہوں میرے خلاف، اور اہل حدیثوں کے پیج کے اوپر بریلویوں کی ویڈیو چل رہی ہوں میرے خلاف۔ وہ بریلوی جو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ امام کعبہ کے ماننے والے اہل حدیث جنہوں نے سعودیہ سے فتویٰ نکالا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا، وہ جیسے کوئی ناکام عاشق کسی جنگل میں چلا جائے نا اور وہ شاعری شروع کر دے، اس طرح وہ ایک جنگل میں گیا ہوا ہے اور اس نے سامنے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس پہ افطار ٹوٹی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا، لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، اپنے اپنے علماء سے پوچھا کرتے تھے۔ مجھے اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ آگے کیا کہنے والا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں ایک انجینئر آ گیا۔ اب لوگوں کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا، یہ انجینئر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ لوگ علماء پہ اعتماد کرنا چھوڑ گئے۔ سر میری وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں اٹھا، علماء کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے، کیونکہ ہم جب کوئی بات بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اب اہل حدیث کی عوام ان کے علماء پہ فٹ ہوئی کہ آپ ہمیں بچپن سے اتنی دور کی کتاب کی حدیث ہمیں بتاتے رہے، حاکم کی، کتب ستہ میں تو نہیں آتی نا، الموطا امام مالک میں اس کی روایت موجود ہے لیکن وہ بھی مرسل ہے، دو واسطے چھوٹے میں، حاکم سے لے کے آتے ہیں، کتاب و سنت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں تھی غدیر خون کی، قرآن و اہل بیت، وہ تو انجینئر صاحب نے بتائی ہیں، وہ درس نظامی والے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں پتا تھی، اور اگر وہ کہتا نا ان کو پتا تھی تو یہ ایک عالم دین بتائیں کہ میری ویڈیوز بننے سے پہلے کبھی کسی عالم نے غدیر خون کی حدیث کے اوپر ویڈیو کبھی ریکارڈ کروائی ہو۔ اب تو لوگ کروا رہے ہیں، اب تو وہ